ہمارے فلاح و بہبود کے لیے جو زمین وقف کی تھی ہندوستان کی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی وقف کردہ جائیداد پر وہ ناجائز قبضہ کروائے. اس وجہ سے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے دن طرح طرح کے نئے بل لانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہیں. اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. میرے پیارے، اگر آپ اس طرح خاموش رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کی مساجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کے قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کے مساجد، مکاتب، مدارس، یہ ساری چیزوں پر تالا لگ جائے گا. میرے پیارے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اپنے حق کے لیے لڑیے، کوشش کیجیے. یہ ہندوؤں کے باپ نے، حکومت کے باپ نے یہ زمین وقف نہیں کیا، بلکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، قبرستان کے لیے زمین وقف کی. لیکن آج ہندوستان کی حکومت یہ ناپاک سازش کر کے ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پورے کلیاچک کے اندر اتنی آبادی ہونے کے باوجود بھی، اتنی تہیہ ہونے کے بعد بھی، لیکن آج تک ایک کیمپ نہیں لگا کہ جا کے لوگوں کو سمجھائے کہ اگر یہ حکومت نے یہ بل پاس کر دیا تو اس سے امت مسلمہ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس سے امت مسلمہ کو کتنا بڑا خسارہ ہوگا، ہم کتنی پریشانی میں پڑنے والے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک دلی کے اخبار میں آیا کہ ایک مسلمان ہے، اس کے باپ کی لاش گھر پہ رکھی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ زمین خرید کر کے اپنے باپ کو دفن کر سکے. حالت یہ ہے، پرسوں کے اخبار کے اندر دلی کے نیوز پیپر میں آیا، ایک مسلمان اپنے باپ کی لاش جو ہے وہ گھر پہ موجود ہے، لیکن اس کے پاس اتنے روپے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے باپ کو دیا کے قبرستان کے اندر دفن کر سکے. آج کی جو حکومت، ان کی یہ ناپاک سازش ہے کہ وہ اس حکومت کو چاہتی ہے کہ یہ بل پاس کر کے مسلمانوں کو ان کی جو جائیداد ہے، مسلمانوں کی جو مملوکہ وقف جائیداد ہے، ان سے دور کیا جائے. اس کے بعد ہم منمانی کریں گے. جس طرح طلاق ثلاثہ والے بل پر حکومت نے منمانی کی اور ہم لوگوں کے خلاف سازشیں رچ کر ایک بل پاس کیا، اسی طرح آج کی حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے باپ داداؤں نے جو زمین وقف کی، مقبوضہ زمین پر آج چاہتی ہے حکومت کہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو ان کے مساجد سے روکا جائے، مسلمانوں کو ان کے مکاتب سے روکا جائے، مسلمانوں کو ان کے مدارس سے روکا جائے، مسلمانوں کو ان کے قبرستان سے روکا جائے، مسلمانوں کو عیدگاہ سے روکا جائے. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں قوت دی ہے، آپ کے بازو میں اگر طاقت ہے تو آپ حکومت کے خلاف آواز بلند کیجیے. لیکن آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ پر آ جائیں. آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں، بلکہ شانتی طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج تھانہ میں جا کر درج کروائیے. کہیے کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس بل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس بل کو اپوز کرتے ہیں، اس لیے کہ جس زمین کے خلاف حکومت بل لے کر آ رہی ہے وہ زمین حکومت کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا نے مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کیا تھا. اور اس میں آپ کو دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ہم آپ کے اس بل کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، ہم آپ کے اس بل کی پرزور کنڈیم کرتے ہیں، ہم آپ کے اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنا احتجاج درج کرائے اور ثابت کرے کہ ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی طاقت ہے، ہم لوگ بھی اپنے حق کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنا حق اصولنا چاہتے ہیں. میرے پیارے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. چلو مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک دوستی رکھنا، ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک دوستی رکھنا، اور ہوا جب آندھی بن جائے تو بغاوت بھی ضروری ہے، ہوا جب آندھی بن جائے تو بغاوت بھی ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.